بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور ستارہ پرست یا بے دین لوگ، والنصارى والمجوس اور نصاری اور مجوس، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم اور اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون سا فرقہ یہودی کہلاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے اور بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہیں یہود نہیں کہا جاتا تھا۔ یہود تو وہ اس وقت کہلائے جب ان کے مذہب میں بھی ان کے بدعی عقائد شامل ہو گئے تھے، یعنی جب انہوں نے تورات میں تحریف کر ڈالی، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف ہے کہ یہ یہودا کی اولاد ہے، مگر یہ توجیہ جو ہے یہ دو لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ اس لحاظ سے کہ یہودی ایک قبیلہ تو کہلا سکتے ہیں ایک مذہب نہیں کہلا سکتے، اور یہودی ایک مذہب کا نام ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے۔ اور دوسرا اس لحاظ سے یہودیوں میں تمام بنی اسرائیل شامل ہو جاتے ہیں، صرف یہودا کی اولاد ہی نہیں شامل ہوتی۔ تو بعض علماء کے خیال کے مطابق بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہی کہلاتے تھے، بعد میں نصارہ کے مقابلے میں ان کا نام یہودی پڑ گیا تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صابی کون لوگ ہیں؟ یہاں پر آئے نا والذین آمنوا ہادوا والصابین۔ اب صابی دراصل وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے جس نے اپنے معبودوں کی حمایت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں اور باقی بعد میں آنے والے سب انبیاء کے منکر ہیں۔ تو اسی طرح عیسائی کون ہے؟ نصارہ۔ نصارہ سے مراد عیسائی، ناصرہ سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اچھا جی، ناصرہ سے منسوب ان کو کیا جاتا ہے، جس کی دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا حواریوں نے جب کہا نحن انصار اللہ، اس کا اقرار کیا تھا، جیسے ہم پیچھے سورہ آل عمران میں دیکھ کر آئے، تو یہ لوگ نصارہ تب کہلائے۔ بعد میں انہوں نے اپنے لیے عیسائی کا لقب پسند کر لیا، تو ان لوگوں نے بھی بعد میں بہت سے بدعتی عقائد شامل کر لیے تھے انجیل میں، جیسے انہوں نے عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جو عقائد گھڑ لیے، تو اس لیے عیسائی کا لقب ان کے اوپر سیٹ ہوا، یعنی انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ مجوس، اب بات آتی ہے مجوس۔ مجوس کون ہے؟ تو مجوسی بھی آتش پرست اور ستارہ پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے اور ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ صابی فرقے کی طرح اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بتلاتے ہیں اور باقی پیغمبروں کے یہ بھی منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نیکی کا خدا جو ہے وہ علیحدہ ہے، بدی کا خدا جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام جو ہے وہ ستا اور زند یہ بتاتے ہیں، یعنی یہ جو اردو میں آتا ہے نا روز یا یہ 3 ڈاٹس والا جو را ہوتا ہے یہ شیپ، تو یہ ہے نون اور دال، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے بھی اپنے مذہب اور اخلاق کو بری طرح سے مسخ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ حقیقی بہن سے نکاح بھی ان کے ہاں جائز تھا۔ کن کے ہاں؟ مجوسی۔ پھر مشرک سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ اور دوسرے ممالک کے تمام مشرکین ہیں، تمام ممالک جو اللہ کا انکار کرنے والے مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مشرک ہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اختلاف کہاں واقع ہوتا ہے، کون سا فرقہ کس قدر حق پر ہے، کیونکہ اصول دین ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں۔ تمام الہامی کتابوں میں جو ذکر کیے گئے تورات، انجیل، جو کہ تحریف کر کے بائبل میں تبدیل کر دیا گیا، پھر بھی ان اصول دین کا سراغ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں فرقے کا فلاں عقیدہ درست ہے، فلاں عقیدہ باطل ہے، مگر یہاں اس دنیا میں کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ مذہبی تعصب کی بنا پر حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ
نہ صرف یہ کہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا بلکہ اس فیصلے کا نفاذ بھی کرے گا، اسے نافذ بھی کر کے دکھائے گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کیا فیصلہ؟ کہ ان سارے فرقوں میں کون سا فرقہ حق پر زیادہ ہے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان اللہ کی اللہ تعالیٰ یسجد لہ، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر اور بہت، من الناس لوگوں میں سے، وکثیر اور بہت سے، حق ثابت ہوا علیہ العذاب ان پر عذاب، ومن یہن اللہ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ، فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے، من مکرم، کوئی اکرام کرنے والا، کوئی اس کو عزت دینے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے، سب زمینوں والے، سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، جسے رب ذلیل کرے گا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ساری کائنات میں انسان اور جن ہی مکلف مخلوق ہیں اور انہیں کو قوت ارادہ دیا گیا۔ باقی مخلوق جو ہیں وہ تکوینی طور پر اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے، اور ان کے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے انہیں لگا دیا ہے یا جو خدمت ان کی ذمہ کر دی ہے، جو قوانین ان کے لیے مقرر کر دی ہیں، ان سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ انسانوں سے بھی ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا، اللہ کی رضا، اللہ طرف منہ کر لیا، اور اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کا ایک کثیر طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، اور باقی تمام مخلوق کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی بجائے، یعنی اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اللہ کے احکام کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی، اور اس امتحان میں ناکام رہا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو یقیناً اس سرکشی کی سزا عذاب علیم کی صورت میں بھگتنا پڑے گی۔ آگے دیکھیے، ہاذانی، یہ دو ہیں، خصمانی، جھگڑنے والے، اختصموا، جھگڑے، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فالذین، تو وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، قطعت، قطع کیے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب، ان کپڑے، من نار، آگ سے، یصب، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، حمیم، گرم ابلتا جلتا پانی، یصہر، گلایا جائے گا، بہی، اس کے ساتھ، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، استغفر اللہ، ولہم، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے، یعنی جھگڑنے اور لڑائی کرنے والے دو فریقوں میں سے ایک فریق، یہاں پیچھے آیا نا، دیکھیے، ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، جھگڑنے والے اور لڑائی کرنے والے دو فریقوں میں سے ایک فریق تو اللہ کے فرما بردار اور مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا کافروں کا ہے، اور اس کافروں کے فریق میں سب گروہ شامل ہیں جو اوپر ذکر ہوئے، یعنی یہودی، صابی، عیسائی، مجوس، مشرک، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا اس آیت میں ذکر نہیں، جیسے ہندو، سکھ، بدھ مت والے، اور اللہ کی ہستی کے منکر، داہریے وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور اس، یعنی یہ سارے فریق بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان دونوں فریقوں میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات، یعنی جو اصل مسئلہ ہے وہ اللہ کی ذات و صفات۔ فریق اول تو اللہ کی صفات بالکل اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح اللہ نے بتائی ہیں، پھر وہ اللہ کا فرما بردار اور اس کے حضور سجدہ بھی کرتا رہتا ہے۔ دوسرے فریق میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، وہ کبھی یہ فریق اول کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، پھر یہ فریق صرف بحث مناظرے میں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں بنتے، بلکہ میدان جنگ میں، قتال میں ان کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی ان لوگوں کے حق میں ہے جو غزوہ بدر میں مقابلے کے فریق بنے تھے۔ تو اسی طرح قیس بن عباد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے پروردگار کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ تو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں اتری جو بدر کے دن مبارزت کے لیے نکلے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ اور بن حارث، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن عتبہ
عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ یہ نکلے تھے. تو جب لشکر کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ تجارتی قافلہ بدر کے موقع پر، بدر کا جو احوال ہے اس میں کیا ہے کہ جب کفار کے لشکر کو اس بات کا علم ہوا کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، تو سرداران قریش میں سے ایک سنجیدہ طبقے کی رائے یہ تھی کہ اب جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ پورا ہو گیا ہے. قریش کے سرداروں نے کہا. لیکن عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام ایسے لوگوں میں سے تھے. اس جنگ کا ایک سبب ایک حضرمی کا قتل بھی تھا جو وادی نخلا کے واقعے میں مسلمانوں سے قتل ہوا تھا. تو حکیم بن حزام عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اگر تم چاہو تو لوگوں کو جنگ اور خون ریزی سے بچا کر بہت بڑی نیکی کما سکتے ہو. تو عتبہ نے پوچھا وہ کیا تجویز ہے؟ تو حکیم بن حزام جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حضرمے کی دیت تم خود ادا کر دو تو قصاص کا جو اضطراب ہے جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو عتبہ نے اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا. پھر یہ دونوں حضرات جنگ بندی کے سلسلے میں ابو جہل کے پاس گئے جو ایک متکبر سرکش مزاج سردار تھا. اسے یہ رائے بالکل پسند نہ آئی. اس نے عتبہ کو کہا کہ تم اس لیے جنگ سے فرار چاہتے ہو کہ تمہارا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا اور تم اب بزدلی دکھا رہے ہو. عتبہ یہ بزدلی کا طعنہ برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ بزدل کون ہے. دوسری طرف ابو جہل نے حضرمی کے قبیلے کو مشتعل کر دیا، یعنی اس کو بھی شامل کر لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لشکر کفار میں جنگ کی عمومی فضا پیدا ہوئی اور جنگ نہ ہونے کا امکان ختم ہو گیا. دوسرے دن جب دونوں لشکر مقابلے پر آ گئے تو یہی عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر نکلا اور نعرہ یہ لگاتا کہ کوئی ہے جو مقابلے کے لیے سامنے آئے. تو مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری صحابہ مقابلے کے لیے نکلے. تو عتبہ نے چیخ کر پوچھا یعنی تم کون لوگ اور کس قوم سے؟ انہوں نے اپنے نام بتائے. تو عتبہ نے کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے. پھر چیخ کر پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توہین نہ کرو، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے نہیں آئے، یعنی ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کو بھیجو جو ہمارے ہمسر اور ہمارے جوڑ کے ہوں. ایک اور روایت میں آیا کہ اس موقع پر عتبہ کے مسلمان بیٹے اور ابو حذیفہ نے اپنے باپ کے مقابلے پر نکلنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث مقابلے کے لیے نکلے. تو حضرت حمزہ نے عتبہ کو جلدی ٹھکانے لگا دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کیا. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن حارث کا ولید بن عتبہ سے شدید مقابلہ ہوا. دونوں کا بیک وقت ایک دوسرے پر کاری وار ہوا. پھر حضرت ابو عبیدہ کی ٹانگیں کٹ گئیں، وہ گر پڑے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ولید کا کام ختم کیا. ابو عبیدہ کو جو دم توڑ رہے تھے اٹھا کر لے آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یقیناً جنت ملے گی. تو اس اطلاع پر ان کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی اور کہا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی ہے اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی ہے. تو اس کے بعد آیا نا کہ ان دونوں فریقوں کے لیے کیا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے. یعنی جو دوسرا گروہ ہے جنہوں نے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کی، ان کے لباس کیا ہوں گے؟ آگ کے مادے سے بنے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا ہے کہ یہ لباس بھڑک کر ان کے جسموں سے چمٹ جائے گا. سر کے اوپر سے کھولتا ہوا جو پانی ڈالا جائے گا وہ اس آگ کو بجھائے گا نہیں بلکہ مزید آگ کو بھڑکانے کا باعث بنے گا. اس سے ان کے چمڑے گل گل کر گر پڑیں گے اور فوراً نئی جلد پیدا کر دی جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہو. پھر یہی کھولتا ہوا پانی ان کے دماغ کے راستے سے جسم کے اندر پہنچے گا جس سے ساری انتڑیاں کٹ جائیں گی. انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹا بھی جائے گا. جب وہ دوزخ سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتہ انہیں ہتھوڑے مار مار کر پھر دوزخ میں دھکیل دے گا اور ساتھ ہی انہیں یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ یہ دائمی عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا. یُصْحَرُ فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، ان سے ان کی پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے مقامع ہتھوڑے ہیں من حدید آگ کے.
آگ کے ہتھوڑے ہیں جن سے ان کو مارا جائے گا. کلما جس وقت ارادو ارادہ کریں گے ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں منہا اس میں سے من غم سے اعیدو فیہا پھیرے جائیں گے دوبارہ اسی میں وذوقو اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب چکھو. جب وہ دوزخ سے نکلنے بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو وہیں پر لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرتا ہے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے جنات جنتیں ہیں باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں یحلون پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساورا کنگنوں میں سے من ذہب سونوں کے ولؤلؤا اور موتیوں کے بنے ہوئے ولباسہم اور ان کا لباس فیہا اس کے بیچ حریر ریشمی لباس ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج تھا کہ جو اس وقت کے شاہی خاندان ہوتے تھے بڑے بڑے رئیس لوگ ہوتے تھے سونے جواہرات کے زیور پہنتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان کے جو مہاراجے ہیں نواب ہیں ایسے زیور اور ریشمی لباس پہنتے ہیں. تو یہاں یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کو وہاں ہر وہ راحت آرام عیش و عشرت حاصل ہوگی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھنا بھی اس وقت ناممکن ہے. تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ ایسی ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہ کانوں نے سنا حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا. واہدو اور راہ دکھلائے گئے الی الطیب پاکیزگی کی طرف من القول بات پاکیزہ کلام کی طرف ہدایت کی گئی. واہدو اور راہ دکھائے گئے صراط الحمید تعریف کیے گئے راستے کی طرف یعنی اللہ حمید کی راہ بتائی گئی. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے ویصدون اور وہ بند کرتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی وہ ہے جو جعلناہ مقرر کیا ہم نے اسے للناس لوگوں کے لیے سواء برابر ہے عاکفو رہنے والے فی ہی اس کے بیچ والباد اور باہر سے آنے والے ومن یرید اور کوئی ارادہ کرے فی ہی اس کے بیچ بالحاد گمراہی کا بظلم ظلم کے ساتھ نذقہ چکھائیں گے ہم اسے من عذاب علیم درد دینے والے عذاب میں سے. اچھا پیچھے جو آیا تھا یہ وہدو الی الطیب ان کی پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. تو اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس آیت کو اس دنیا سے متعلق سمجھا جائے اس صورت میں جو مطلب ہوگا وہ ترجمے سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا کہ ان کی پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کر دی گئی اور قابل تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ اسے آخرت کے متعلق سمجھا جائے جیسے کہ اہل جنت کا ذکر چل رہا ہے. اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ایسے مقام کی طرف رہنمائی کی جائے گی جہاں فرشتے انہیں سلام کہیں گے مبارکباد پیش کریں گے کسی قسم کی وہاں بک بک نہیں ہوگی وہاں کسی قسم کی ٹوک چھوک نہیں ہوگی اور یہ ایسی راہ ہوگی جہاں پہنچ کر اہل جنت جو ہیں اللہ کی صفات کی حمد و ثنا میں ہمیشہ مشغول رہا کریں گے. پھر کافروں کا ذکر چلا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. تو اب یہاں جنہوں نے پابندیاں لگائی تھیں وہ مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندیاں لگا رکھی تھی کہ وہ نہ بیت اللہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں نہ طواف کر سکتے ہیں نہ حج عمرہ کے ارکان ادا کر سکتے ہیں. ایک تو خود مشرک اور کافر تھے کعبے کو بھی بتوں کی نجاستوں سے بھرا ہوا تھا. پھر مزید یہ کہ توحید پرستوں پر سب راہیں تنگ کر رکھی تھی. 1400 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عمرہ کرنے آئے تو ان سے جنگ کی ٹھان لی اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچ کر ان سے عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور مسلمانوں پر یہ پابندیاں فتح مکہ تک جو ہے وہ اسی طرح رہیں. تو فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا یہ پابندیاں خود بخود ختم ہو گئی. ایسے لوگوں کے متعلق ہی ارشاد ہوا کہ آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. پھر حرم مکہ میں کون کون سے کام کرنا ممنوع ہے سوال پیدا ہوتا ہے. تو حرم جو ہے مکہ کا حرم اللہ نے امن کی جگہ اسے قرار دیے تو وہاں پر نہ کوئی فوج کشی جائز ہے نہ وہاں قتال حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے. اگر کوئی مجرم بھی حرم میں پناہ لے تو جب تک وہ حرم میں ہے
اس سے تعارض نہیں کیا جائے گا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر حرم مکہ کے جانور بھی محفوظ و معمون ہیں، نہ ان کا شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں شکار کے لیے ہانکا جا سکتا ہے۔ البتہ جو موذی جانور ہیں تو ان کو حرم میں مارنے کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح حرم مکہ کے پودے، درخت، گھاس وغیرہ بھی محفوظ ہیں، البتہ انہیں بھی ضروریات کے پیش نظر گھاس کاٹنے کی اجازت دی گئی۔ تو حرم مکہ سے کوئی گری ہوئی چیز بھی اٹھانا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے۔ تو یہ جتنے بھی کام ذکر کیے گئے اس سے بیشتر یہ کام ایسے ہیں جو دوسرے مقامات پر کرنے جائز ہیں، مگر حرم مکہ میں کعبے کی حرمت کی وجہ سے کرنے جائز نہیں ہیں۔ پھر ایسے کام مثلاً بے دینی، شرارت کے کام جو دوسرے مقامات پر بھی ممنوع ہیں، انہیں اگر حرم مکہ میں کیا جائے تو یہ جرم کتنا شدید ہو جائے گا، پھر اس نسبت سے اس کی سزا میں بھی اضافہ ہوگا۔